شروعات میں سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دی شو، بہت بہت شکریہ. اور پہلا سوال آپ سے ہم یہ کہیں گے، یہ اتنے پیارے اتنے حسین آپ آج تک اس عمر میں کیسے تھا؟ دیکھیے میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ایک تو حصہ جینیٹکس کا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جینس کیسے؟ عادت تو چلا گیا. بہت چلی گئی. سو میرا خیال ہے میں نے اپنے والدین چن کے بہت غور سے ڈیسائڈ ویری لیکن نا جو میں جوان بچوں کو دیکھتا ہوں جو گانجے ہو جاتے ہیں، ایسے ناٹ یور فالٹ، جینیٹکس. کیا کریں؟ کیا کریں؟ ون از جینیٹکس، ٹو از ایکسرسائز. ٹھیک ہے، یعنی یہ میرے جو جماعتی ہیں الحمدللہ کئیوں کو میں دفنا کے آ چکا ہوں اور بھائی بڑا تھا کسی اور کا جنازہ اٹینڈ کرنا بڑا اچھا، میری باری نہیں آئی. وہ پیٹ نکالے ہوئے ہیں انہوں نے. سیکنڈ از ایکسرسائز، اور تھرڈ میرا خیال ہے ایٹیچیوڈ آف لائف. ویسے ایک میں نے ہمیشہ ایٹیچیوڈ یہ رکھا ہے اور میری خواہش ہے کہ لوگ بھی کریں نا، کوئی بھی زندگی میں سیٹ بیک ہو اسے قبول کر لیں. صحیح. یہ کہنا یہ کیوں ہوا، موو آن، ہوا نہیں کہ ہو گیا، ایوری تھنگ ول بی بیٹر. So I find a lot of people who are my contemporaries, they worry about the past. وہ یہ کیوں ہے آخر، میرے مطلب ہے کہ آخر کیوں، and they are insecure about the future. صحیح. حالانکہ the only thing that matters is the present. لمحہ موجود. وہ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے کہا تھا، جو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ زندگی 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کل، کل اور پل. ایک کل ہے جو گزر گیا، وہ بدلنا نہیں بھائی. دیکھیں نا، اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے یا آپ چھوٹے تھے تو آپ کو چٹکی کاٹی ہے، ایسی جگہ پہ جانی کاٹی وہ بدلنا نہیں. ایک کل ہے جو آنے والا ہے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. ایک پل ہے جس میں آپ اور میں زندہ، لمحہ موجود. اسی لیے صوفی کسی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا صوفی ہے، وہ بہت بزرگ ہے، وہ صاحب حال ہے. I find a lot of people worried about the future. وہ جی پتہ نہیں کی ہو جانا، وہ کی ہوئے گا تو دیکھنا ہے نا باؤ. اچھا یہاں تک میں دیکھتا ہوں نحوست کہ آئی گو، میں جاتا ہوں کسی گھر میں دیکھتا ہوں 3 مرسیڈیز بینز کھڑی ہیں، ایک بی ایم رکھے نا، حالات بڑے خراب. تیرے حالات خراب ہیں اور پیڑیا کو خدا. میں تو آپ کے آنے سے پہلے ایک بڑا سیریس ٹاپک ڈسکس کر رہا تھا اور آپ نے اب آ کے یہاں پہ ماحول ہمارا تبدیل بھی کر دیا، اور ہونا بھی چاہیے. ہم بات کرتے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے بچوں کے ساتھ. ہم لوگ کیسے لوگ ہو گئے؟ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے اتنے گر گئے؟ ایک ہمیں وہم کہ ہم بہت ڈیٹیریوریٹ کیے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن نے خراب کر دیا فلانا. بھائی قوم لوط بھی تو تھی نا، نہ ٹیلی ویژن تھا نہ ریڈیو تھا. they were indulging in unnatural sex. Absolutely. ٹھیک ہو گیا. سو انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے ایول، بدی کی بھی اور اچھائی کی. اب شاید جو بدی ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، پہلے کرتے نہیں. کلوزٹ ہوتا تھا، وہ دسینہ قسم کا. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی اور لڑکوں کے ساتھ. اور اس کا والدین کو دھیان رکھنا چاہیے. میں بھی میرے بیٹا، اب جو میرے بڑا تو دوسرا تو بڑا ہو گیا، میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی عمر سے زیادہ لڑکے کے ساتھ کھیل رہا ہے، آئی ایم کاشس. ٹھیک ہے نا. اگر آئی جسٹ کی، میں شہر سے ہوں، ہم تو 2 کلومیٹر سے پہچان جاتے ہیں برا مرد. سو ایک تو آپ نے دھیان رکھنا ہے، دوسرا ان کو گھبرانے نہیں دینا. باپ ماں پہلے جس کو وہ بتائے کہ یہ بات میرے سے ہو رہی ہے یا کوشش کی گئی ہے. اس میں ملازم بھی شامل ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. یہ کہنا کہ میرے ماما کا پتر ہے، باپ وہ بھی ہوا. ہم نے دیکھا کہ اس میں سے مجھے ایک خط آیا، میں جو پروگرام کرتا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ میرے باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میں کیا کروں یار. کیا جواب دیں ایسے سوالات اگر لوگ کریں؟ نو آئیڈیا. دیکھیں نا، ہمیں تو ہر بچی جو میں دیکھتا ہوں وہ مجھے نور فاطمہ کی طرح لگتی، میری بیٹیوں کی طرح. یہ جو ہے میرے بیٹے، آپ کس طرح یہ نظر رکھ سکتے ہیں لوگوں پہ؟ یہ درندگی آپ کو کہاں 5-5 سال کی لڑکی کو خدا کا خوف کا. سو اس لیے یہ ہمارے ہاں صرف نہیں ہے، یہ دنیا جہان میں آپ کو پتا ہے یہ پیڈوفیلیا از دا ورڈ ان انگلینڈ، بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے کے. اور پیڈرسٹ کہتے ہیں اس شخص کو جو یہ کام کرتا ہے. سو سوسائٹی مسٹ کم فارورڈ. اس کو چھپائے نہ، پھر لوگ پردہ ڈالنا، پردہ نہ ڈال. لیٹ دا بوائے فیس اٹ، اور فیس کرے گا تو اس سے مجھے ابھی ایک ای میل آتی ہے، یہ میں کرتا ہوں آپ کا مسئلہ ہے بچے کی. کہتا ہے میں انگلینڈ میں تھا، میرے والدین نے مجھے اپنے خالو کے گھر بھیجا، خالو نے میرے سے بدفعلی کی. ٹھیک ہے،
میں نے سے کہا بتایا کیوں اپنے پیونوں کیوں نہیں, اب میں کیا کروں, میں کچھ نہیں, دیز آر آل ایکسپیرینسز ان لائف, گو فارورڈ, کنفرنٹ اٹ, ڈونٹ ہائڈ اوے فرام اٹ. دوسرا یہ ہے مردوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, مجھے یقین ہے بیٹا کہ جو لڑکا 14 سال کا ہو کے پش اپس کرے اور اس کی تھوڑی سی چھاتی سخت, اس پہ نظر نہیں کو رکھے, یہ بات کا ڈنڈ گول ہوگا, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ خود اپنے حساب میں بھی تگڑا ہونا چاہیے, تگڑا ہونا چاہیے. بالکل. یہ ہوتا ہے نا پین میرا بچے بنا دیتے ہیں, وہ یہیں لل کے ٹار رہے ہیں, نہیں. اچھا, میں نے خواتین سے پوچھا, نہیں سر یہ سوال انہوں نے جواب نہیں دیا, عورتیں ہراس نہیں کرتی مردوں کو بعض دفعہ, لائک یو سو ہینڈسم, ہم نے اس کا بالکل کرتے ہیں, اور بڑی دلیر عورتیں ہوتی ہیں یار, ہمیں وہم ہے. میں نے اس کا اوور ایئر, جب میں 88 میں سیپریٹ ڈائیورس تھا اور میں پڑھاتا بھی تھا, تو میں نے ایک طریقہ اپنا اب تک اپنایا, میں صرف بیٹی بہن. جی. دوسرا یہ تھا کہ جب میں بچوں کو پڑھاتا تھا, اینڈ سنگل, تو کوئی بچی نہیں کہنا سر میں نے بڑی ضروری بات کرنی ان دا لائبریری, جی نہیں سر میں نے اکیلے بات کرنی لائبریری. سو میرے جو بچے جن کو میں پڑھاتا تھا ان کو یقین تھا کہ یہ بابا جو ہے یہ لڑکیوں پہ نظر نہیں. کسی لڑکے نے سر ہمیں لفٹ مل سکتی, میں بیٹا نہیں مل سکتی, سر گرمی بڑی آئی, پھر سوری بیٹا لفٹ نہیں دیں. سو اگر آپ اپنے ارد گرد ایک حصار کھینچ لیں تو جتنی بھی اس قسم کی خاتون ہوگی وہ آپ کے نہیں بہن اینڈ سے نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, تھینک یو. لیکن کئی دفعہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کہہ کے بعد میں کہنا اوئے, تو پھر محبت کیسے کرے گا آدمی اگر ایسا ہر بار, مطلب یہ تو لیکن نا محبت, لیکن محبت کے ایک ہم نے محبت کو لمٹ کر دیا ہے, وہ محبت جو ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے. جی, لیکن محبت تو ایک آئیڈیا ہے نا, یعنی جو آپ ہاں اٹس اے گریٹ آئیڈیا, اٹس دی اپوزٹ آف ہیٹ. یعنی نفرت وہ ایسا ایموشن ہے جو جس کے اندر ہوتی ہے اس ویسل کو کھا جاتا ہے. میں بڑی نفرت کرنا ہوں, بالکل ساڑھے کے اندر. لیکن محبت کے زاویے ہیں نا, عشق الہی بھی ہے, عشق رسول بھی ہے, عشق حسین بھی ہے, ٹھیک ہے, ملک کے ساتھ عشق بھی ہے, آئیڈیالوجی کے ساتھ عشق بھی ہے, دوستوں کے ساتھ بھی عشق ہے, اساتذہ کے ساتھ بھی عشق ہے, آپ محبوبہ کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, بیوی کے ساتھ بھی, اس کے زاویے ہیں. اچھا, محبوبہ اور بیوی ڈفرنٹ, اوہو زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو جو شخص سمجھتے ہیں نا کہ شادی آپ کتنی ہوئی نا, الحمدللہ 5 سال ہو گئے. ہو گیا, اچھا اوکے. دیکھیے جو شادی عشق پہ بیسڈ ہوتی ہے جی, اور اس میں فزیکل اٹریکشن ہوتی ہے, یہ جو فزیکل اٹریکشن ہے یہ کچھ دیر کے بعد یہ ایز اپ ہو جاتی ہے, ختم ایز اپ ہو جاتی ہے, کیونکہ عشق ایک ویو ہے, چھل ہے, وہ رہ نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, مردوں اور عورتوں کے عشق میں فرق ہے, پتہ ہے. مرد کا عشق ہے ابتدائی عشق, جب عشق کرتا ہے نا میں مر جاؤں گا, کھول لیا کھلو تر اندر, اتنی حسین ہے آپ, اگر آپ ملی نا تو میں خودکشی کرنے والا ہوں. اچھا, عورت اس سے ابتدائی عشق مانگتی ہے, جب 6 مہینے ہوتے نا بہو میں جانا کہ سون دے بڑے بچے تنگ کرنی روز منہ چوکی. عورت صرف وہ ذات ہے جو انتہائی عشق دے سکتی. تبھی علامہ اقبال کا تو اور ذات بھی نا, میری سادگی دے, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دے یہ کیا چاہتا ہوں. سو ہمارا عشق ہے ابتدائی, ان کا ہے انتہائی. اس میں ان بٹوین جو لاسٹ کرتی ہیں وہ ایک آتا تھا, ایک بندہ جانا ایک آدمی کو کہنا جناب میں علی میں تھوڑی بیٹی نال بیاہ کرنا چاہتا ہوں. کیوں بھائی, کہیں میں اور عشق کروں, کہنا پسند بھی کرنا ہے کہ نہیں. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین عشق اینڈ پسندیدگی. وہ شادی لاسٹ کرتی ہیں اور کرنی چاہیے تھیوریٹیکلی, جس میں آپ کو لطف ہو کہ میں صبح اٹھوں تو یہ مجھے نظر آئے. اس میں وہ فزیکل پیشن نہ, میرے بچوں کی ماں, اور جب بچے آ جائیں جیسے ول ڈورانٹ کہتا ہے کہ دین محبت از کنورٹیڈ انٹو اے بانڈ آف 1000 میزریز. منڈے کا پیٹ خراب ہے, وہ کرنا ہے, اور یہ ٹیکے لوانے میں وہ ایک عجیب قسم کا اور بانڈ ہو جاتا ہے, جس میں اگر فزیکل اٹریکشن بھی ہو تو الحمدللہ, لیکن وہ نہیں ہوتی پہلے والی چالو پھولنا والی. اچھا, کتنے ٹائم کے بعد جو ہے وہ شوہر اور بیوی بہن بھائی لگنے لگتے ہیں؟ بالکل لگنے پڑتے ہیں, دے بیکم ون اینڈ دی سیم. آنیسٹلی سوچنی ایک دوسرے کی ہو جاتی ہے. دیکھو بیٹا, جڑا ہیومن چائلڈ ہے, اربن ہیومن چائلڈ, اسے 23 سال چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو یہ پیئر بانڈنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ٹو کوشن اینڈ گیٹ
एंड देयरफॉर 23 साल में वो इश्क नहीं रहेगा. वो तो फराज का शेर मेहदी हसन साहब जरा गलत पढ़ते थे. वो शेर ये है, अब न वो तू है न वो है ना वो माजी है फराज, क्योंकि हम भी बदलते रहते हैं. वैसे मैं क्लियर हूं कि जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था मैं वो नहीं. जो मैं जब मेरी दुल्हन आई है मेरे घर, जो मैं 16 साल पहले था, 17 साल पहले था, अब मैं वो नहीं हूं. मेरे एटीट्यूड्स बदल गए. देखिए ना, एक साल में तमाम सेल्स बॉडी के रिप्लेस हो जाते हैं. सो आपने ये ध्यान रखना, आप मुझे भी आपने ये तय करना है कि ये जो इर्तिका है, एवोल्यूशन ऑफ पर्सन है, ये घटियापन की तरफ तो नहीं जा रहा. बिकॉज वी आर ए डायनेमिक ऑर्गेनिज्म. हमने बेहतर होना है या घटिया होना है. कुछ डिके इनएविटेबल है, यानी ये जिल्द जो है कुछ नहीं हो सकता, बट माई माइंड मस्ट. इसलिए मैं अपने लिए एक जाविया रखता हूं, यार आज मैं कमीना तो नहीं हुआ, मैं क्यों वो ना लुच्ची बोली. Why did I get angry at that red light? So I keep a check on my own self and say क्या. और बाकी मेरे इर्द गिर्द अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग हैं जो मुझे बलून में पिंच करने के लिए भुस करना. सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिकली बड़ी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल बड़ी जरूरी है इसके लिए. जनाब, एक इश्क होता है मियां बीवी का और एक इश्क होता है सियासतदानों का अपनी कुर्सी से. उस हवाले से नहीं साहब, बड़ा वसी तजर्बा आपका तो रहा. आपने इतनी कुर्सियों के सामने लोग आते जाते देखे. किसकी मोहब्बत आपको हकीकी लगी? मुल्क के साथ? मुल्क के साथ नहीं, कुर्सी के साथ. मुल्क के साथ तो कहीं नजर नहीं. ये कुर्सी देखो, एक नजम सेठी ने एक दफा एक आर्टिकल लिखा था बड़े साल पहले. उसने कहा कि वहां वजारत उज़्मा में और सदर के घर में एक कुर्सी है, उसके 3 लेग्स हैं, चौथे लेग कीड़ा है. जब वो नया बैठ के आता है तो उस पर बैठता तो कीड़ा चलना शुरू हो जाता है. अब चूंकि हम टेलीविजन पे, इसलिए मैं कहता हूँ वो कीड़ा चलता चलता उसके कान के थ्रू उसके दिमाग में चला जाता और उसको कहता है कि तेरे बगैर मुल्क नहीं चलना. और ये क्या कि वो फिर डिंग डिंग और वो समझता जी मैं और मुल्क एक है. मैं नहीं होऊंगा तो मुल्क. उसको अपनी अनड्यू इम्पोर्टेंस, उसको अपनी. और हमारे यहाँ इट्स वेरी स्ट्रेंज. वैसे मैं इस मुल्क में देखता हूँ कि पावर की 2 हिस्से. एक है जिसे कहते हैं पैराफर्नेली ऑफ पावर. ठीक है. मसलन उसमें झंडा है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बड़ी 3 गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर. हमारे बेशतर लोग उसको सब्सटेंस ऑफ पावर समझते हैं. तो इसलिए मैं देखता हूँ 6 लोग आ रहे हैं एक वजीर को छोड़ने. वो भाई कल्ला वो क़यामत आ जानी है. सब्सटेंस ऑफ पावर है आपकी एबिलिटी फैसले करने की, जिससे कौम की तकदीर बदले. इस पर जोर कोई नहीं दे. डिसीजन पावर नहीं है. वो क्या फैसला करना है. इस पॉलिटिक्स, एज प्लेटो सेड, इज नॉट द आर्ट ऑफ ग्रैबिंग पावर बट द आर्ट ऑफ डूइंग द मोस्ट गुड. क्या उस पे कब आएंगे? कौन सा फैसला करेंगे कि मैं ये फैसला करता हूं. मुझे आज कोई कहे मैं बड़ा खुश होऊंगा, आज के बाद हर स्कूल में अंग्रेजी निसाब होगा. गरीब का बच्चा भी उस तरह अंग्रेजी बोलेगा. एक ही मेरा बेटा, एक ही निसाब अंग्रेजी. सही. क्यों फाटी पीछे रहे? हम मान लेते. अरे वाह. आज के बाद कोई वजीर, जैसे एक दफा जुनेजो साहब ने किया था, 1300 सीसी गाड़ी से बढ़ के नहीं चलेगा. क्या बात. आज के बाद झंडे गायब हैं जी, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक झंडा. वो सामयिक बात बस. और वैसे एक पॉल कीटिंग आया, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर. उसने पहले दिन कैबिनेट की. उसने कहा माई नेम इज पॉल, यू विल प्लीज कॉल मी पॉल. आई विल नॉट यूज द फ्लैग कार एक्सेप्ट ऑन स्टेट ओकेजन बिकॉज यू नो आई एम द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ यकीन ही नहीं आता. बताना है जबरदस्त. अच्छा, फिर मैं देखता हूँ जब हुकूमतें बदलती है ना, तो मैं एयरपोर्ट पे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ 3-4 आदमियों के 11वीं मुहर्रम वाला मुंह बने. ओए मैं क्या वजीर है ओ ना बंदा ना कला खलोता बैठ पड़ के. और जी मैं अगे मेरू भाई ने सीट चाहिए है, चलो. सॉर्ट ऑफ टेक the frills of power and confuse it with the substance of power. इसकी कोई जरूरत नहीं. यही मैं आपसे सवाल पूछूंगा ब्रेक से जैसे हम वापस आएंगे कि जब इतना हमारे पास पोटेंशियल है लोगों के अंदर, आप जैसे लोग जब मौजूद हैं, तो क्यों फिर ये पीछे कहीं जाएगा मन. विल बी राइट बैक.